अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऐसे ऑफिशियल। आज की ये कहानी एक डिलीवरी बॉय के गिर्द घूमती है जिसका नाम अरसलान है, जिसका ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से है। उसकी फैमिली में वो वाहिद एक सहारा है। उसकी 2 बहनें हैं और वालिद वालदा है। अरसलान की एक बहन की शादी होने वाली है, जिसकी वजह से उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। जैसा कि अरसलान नाइट शिफ्ट कर रहा था। अरसलान पिज़्ज़ा हट में काम करता है। रात के 1 बज रहे थे और वो अपने कंप्यूटर के काम में मशगूल था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल पिक की और उसे पिज़्ज़ा का बड़ा ऑर्डर मिला। फ़ोन रखते ही वो सोच में पड़ गया। सर्दियों की रातें थी, मौसम भी कुछ ख़राब था। जहां उसे ऑर्डर डिलीवर करना था वो जगह भी यहाँ से काफ़ी दूर थी, लेकिन उसके बरअक्स इस ऑर्डर में उसका काफ़ी कमीशन बन रहा था। उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसके बहन की शादी होने वाली थी। उसने बिना सोचे ऑर्डर डिलीवर करने का फ़ैसला कर लिया और डिलीवरी के लिए निकल गया। रास्ता काफ़ी लंबा था और मौसम भी मज़ीद ख़राब होता जा रहा था। रास्ता काफ़ी सुनसान था और उसे डर भी लगने लगा। बहरहाल वो उस जगह पहुंच गया जहां पर उसने ऑर्डर डिलीवर करना था। वो ये देखकर हैरान हो गया कि वहां पर सिर्फ एक घर था जो कि कब्रिस्तान के दरमियान में था। वो डरने लगा और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं वापस चला जाऊं, मगर उसने अपने अंदर हिम्मत डाली और उसने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा एक औरत ने खोला जो कि सफ़ेद साड़ी में मुलबस थी। अरसलान कुछ देर तो उसकी आंखों में देखता रह गया, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब मकनतीसी कुव्वत थी जो कि अरसलान को अपनी तरफ खींचे जा रही थी। कुछ देर अरसलान टकटकी बांधे इसे देखता रहा, जैसे वो कहीं खो सा गया हो। लेकिन वो उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही हड़बड़ा गया और बौखलाते हुए बोला, जी ये पिज़्ज़ा ऑर्डर आपने ही मंगवाया है? अरसलान पिज़्ज़ा पैक इस औरत की तरफ बढ़ाते हुए बोला। जी हाँ, इस औरत ने बगैर कोई तासर दिए जवाब दिया और पिज़्ज़ा लेकर अंदर चली गई। इसका रवैया कुछ अजीब सा था। अरसलान परेशान सा हो गया। एक तो वो घर भी किसी पुरानी हवेली की इमारत थी, इतना गहरा अंधेरा, और साथ ही कब्रिस्तान था। दूर दूर से जानवरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। एक अजीब मंजर पेश कर रही थी। साथ ही बादल भी गरजने लगे। जोर से बिजली कड़की। अरसलान घड़ी को देखने लगा। रात के 2 बजने वाले थे। इस औरत को गए काफ़ी देर हो गई थी। इसने दोबारा डोरबेल बजाई, लेकिन कोई बाहर ना आया। अजीब लोग हैं। ऑर्डर मंगवा लिया और ये ख्याल नहीं कि पैसे भी देने हैं। वक्त क्या हो रहा है, मैंने घर भी जाना है। अरसलान ने गुस्से में कहा, मेरे ख्याल से मुझे खुद ही अंदर जाना चाहिए। दरवाज़ा तो खुला है। अरसलान ने अंदर झांकते हुए कहा। झांक कर देखा तो सैन में बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और मध्यम सी रोशनी थी। सिर्फ एक कमरे में लाइट जल रही थी। दरख्तों का घना साया जिससे मजीद अंधेरा छाया हुआ था, एक अजीब मंजर पेश कर रहा था। अरसलान ने डरते डरते कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। वो एक गलेरी से गुजर रहा था। हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। वो आगे बढ़ने लगा तो उसे अपने पीछे किसी पायल के खनकने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो तेजी से पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। इसी लम्हे एक अजीब सी आवाज़ ने इसका दिल दहला कर रख दिया। इसे यूं महसूस हुआ कि डर से उसकी टांगें शल हो गई हैं। अरसलान को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। देखा तो दरख्त से परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ें थी। इसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इसने लंबी सांस भरी और आगे कदम बढ़ाए। इसने कदम आगे बढ़ाए कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसने यकदम मुड़कर देखा तो वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। अरसलान अचानक इसे देखकर डर सा गया कि वो कहाँ से आई थी। जी वो, मैं काफ़ी देर बाहर आपका इंतज़ार करता रहा। डोरबेल भी बजाई, लेकिन कोई जवाब ना आया। सोचा खुद ही अंदर चलकर देखूं। आप मेरी पेमेंट कर दें ताकि मैं घर जा सकूं। रात बहुत हो चुकी है।
ارسلان نے تیزی سے کہا۔ وہ عورت ارسلان کو ایک کمرے میں لے گئی اور اسے کہا کہ بیٹھیں، اور خود بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور عجیب ہی نظروں سے ارسلان کو دیکھنے لگی۔ ارسلان نے کہا پلیز مجھے پیمنٹ کر دیں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا آپ ادھر ہی رک جائیں، رات بھی کافی ہو چکی ہے اور باہر موسم بھی بہت خراب ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ ارسلان نہیں، میں کیسے رک سکتا ہوں، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں، پلیز آپ میری پیمنٹ کریں تاکہ میں جلدی سے گھر جا سکوں۔ اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب سی حیوانیت تھی، وہ بغیر کچھ بولے مسکرانے لگی۔ ارسلان جو کہ کمرے کا چاروں طرف سے مشاہدہ کر رہا تھا کیونکہ عجیب سی حیوانیت کا عالم تھا، کمرے میں لٹکی ہوئی تصویریں عجیب و غریب نقوش و نگار کا سما باندھ رہی تھی۔ ارسلان کی نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی، وہ عورت دوسرے کمرے میں جانے لگی، مگر ارسلان کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بغیر گرمی کے پسینے کی برسات اس کی پیشانی سے برسنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے، یعنی وہ کوئی انسان نہ تھی۔ ارسلان نے بغیر وقت ضائع کیے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی غفیت سمجھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ ارسلان گیٹ کے پاس پہنچا تو جیسے اسے کسی نے پیچھے سے زور کا دھکا دیا، وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا، مگر اس وقت خوف کے مارے اسے کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے دوبارہ اٹھا اور گیٹ پر پہنچا۔ جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچا، گیٹ ایک دم بند ہو گیا۔ ارسلان کافی دیر تک گیٹ کو کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر ارسلان کی کوشش رنگ لائی اور گیٹ ایک دم سے کھل گیا۔ ارسلان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بھاگتا ہوا اپنی بائک کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا، اسے یاد آیا چابیاں تو وہ اندر ہی بول آیا ہے۔ اتنے میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ ارسلان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ اتنی مشکل سے وہ وہاں سے بھاگ کر وہ دوبارہ موت کے منہ میں کیسے جائے؟ یا خدا میری مدد فرما۔ بارش کی وجہ سے ارسلان پورا بھیگ چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا تھا جیسے اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ اتنے میں اسے گھر کے عقبی حصے میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا اور دیواریں بھی اتنی بلند نہ تھی۔ وہ فوری اس دروازے کی طرف گیا اور دیوار سے اندر جھانک کر دیکھا تو خاموشی تھی۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور دبے پاؤں آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس نے کسی کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ اس نے بغیر پیچھے مڑے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ رکو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پیچھے سے آواز آئی۔ ارسلان یہ سن کر ٹھہر گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک کمسن نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں بھی تمہاری طرح اس عورت کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوں اور آج کسی طرح بھاگ نکلا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ اس راستے سے جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو یہاں پایا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 5 سال سے وہ یہاں قید ہے۔ اس سے پہلے بھی کتنے نوجوان اس عورت کا شکار ہو چکے ہیں، نہ جانے اس عورت نے مجھے ابھی تک کیوں زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج یہ عورت میری طرف نہیں آئی تو میں موقع دیکھ کر بھاگ نکلا۔ چلو بھاگو، دیر کس بات کی؟ یہ عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن جو ہی یہ اپنا شکار پورا کر لیتی ہے تو اس کی شیطانی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لڑکے نے ارسلان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مگر ارسلان نے بھی اسے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کا حال بیان کیا۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی پریشان ہو گیا۔ ارسلان نے کہا، تم باہر جا کر رکو، میں کسی طرح بائک کی چابیاں لے کر آتا ہوں۔ اس لڑکے نے ارسلان کو بہت روکا کہ کسی بھی طرح یہاں سے بھاگ نکلو، مگر ارسلان باضد تھا۔ اچھا چلو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ اس نے ارسلان کو اپنے پیچھے آنے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ آگے چلتا رہا اور ارسلان اس کے پیچھے۔ یہ گھر تھا کہ جیسے بول بلیاں ہو، کوئی راستہ کہاں سے نکلتا ہے تو کوئی کہاں سے، لیکن 5 سال یہاں رہنے کی وجہ سے وہ لڑکا تمام راستوں سے واقف تھا۔ بہرحال گھوم پھر کر وہ دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ دونوں دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ چابیاں میز پر ہی پڑی تھی۔
ارسلان نے چابیاں اٹھا کر جیب میں رکھی اور دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ دونوں دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آسانی سے چابیاں لے آئے۔ وہ دونوں اسی مقام پر پہنچے جہاں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ارسلان دیوار پھیلانے کے لیے اوپر چڑھا ہی تھا کہ اس عورت کی چیختی آواز نے اسے وہیں کا وہیں منجمد کر دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ وہ عورت اپنے اصلی روپ میں نہ تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ ہو چکی تھی کہ جیسے ان سے خون ٹپک رہا ہو، دانت اتنے لمبے جیسے ہاتھی کے ہوں۔ اس عورت نے اس لڑکے کو دبوچ کر پکڑا ہوا تھا۔ تم لوگ یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، میں تم لوگوں کا خون پی جاؤں گی اور تم لوگوں کو جان سے مار دوں گی۔ دوست تم بھاگ جاؤ، میری فکر مت کرو، اس لڑکے نے ارسلان کو کہا، مگر میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ارسلان نے اصرار کرتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے بھائی، بھاگو، یہاں سے بھاگو، اس کو میں روکتا ہوں ورنہ یہ ہم دونوں کو مار ڈالے گی۔ اس لڑکے نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال میں پایا، جہاں سب گھر والے اس کے ہوش میں آنے سے خوش ہو رہے تھے، مگر اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی اور بات کو گھما پھرا کر پیش کیا۔ مگر اس واقعے کے بعد ارسلان نے پیزا ہٹ سے جاب چھوڑ دی، مگر وہ ہمیشہ اس لڑکے کو بھول نہیں پایا جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسے بچایا تھا۔ ارسلان نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگ نکلا اور اپنی بائک اتنی تیز رفتاری سے چلائی کہ ارسلان اپنے گھر کے قریب پہنچا تو بے ہوش ہو گیا۔